بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں اس کتاب سے۔ آج بھی ایک دو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والحق ما جاء من عند اللہ عز وجل والسنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعہ مجتمع علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت ابی بکر و عمر و عثمان۔ کہتے ہیں کہ حق وہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا ہے، حق وہی ہے جو اللہ تعالی اللہ عز و جل کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور سنت اسی کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جماعت کہتے ہیں کہ جماعت اس کو کہتے ہیں جس پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جن باتوں پر جمے ہوئے تھے اور اتفاق رکھتے تھے، اسی کو جماعت کہتے ہیں، اسی کو جماعت کہتے ہیں۔ بہت اہم اصول ہے، یہ بہت اہم اصول ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اہل السنہ والجماعت ہوں، تو اس کو وہی عقیدہ رکھنا پڑے گا جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عہد خلافت میں صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اگر وہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ اہل سنہ والجماعہ کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ تو اس میں حق کیا ہے یہ بتلایا گیا، سنت کیا ہے یہ بتلایا گیا، اور جماعت کس کو کہتے ہیں، اصل جماعت کون سی ہے وہ یہ بتلایا گیا۔ اس کے بارے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ما جاء عن اللہ فی القرآن الکریم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی سنت میں حدیث میں بات آئی ہوئی ہے، کلاہما وحی، یہ دونوں کے دونوں یعنی قرآن اور حدیث، یہ دونوں کے دونوں وحی ہیں اللہ کی طرف سے، وحی ہیں دونوں اللہ کی طرف سے، قرآن اور سنت یہ دونوں وحی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم میں تیسری اور چوتھی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ خواہش سے نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وحی سے بولتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو وحی اولا کہتے ہیں، وحی اولا یعنی پہلی وحی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ثانی دوسری وحی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد دوسری وحی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنت ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے، وحی الہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، سنت ہے، مفسرۃ للقرآن، قرآن کی تفسیر کرنے والی ہے، اور قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے، قرآن مجید کو بیان کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 40 میں یہ کہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف
ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے اس کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ تو قرآن نازل ہوا ہے، اس کو آپ وضاحت کریں گے، جو چیز وضاحت کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے۔ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے اور وضاحت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ الرسول یبین القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وضاحت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وضاحت کیا کرتے تھے، کیسے؟ بسنتی، اپنی سنت سے، اور کیسے؟ وعملہ، اپنے عمل سے، وقولہ، اپنی باتوں سے۔ تو اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنی سنت سے قرآن مجید کی تفسیر، توضیح اور بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ سنت کا مطلب ہوتا ہے لغت میں طریقہ۔ سنت بولے تو لغت میں، ڈکشنری میں طریقے کو کہتے ہیں، اور یہاں جو مراد ہے سنت سے مراد ہے جو کچھ بھی، جو باتیں، جو کام، اور جو تقریر بولے تو کوئی صحابی کچھ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، روکا نہیں، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی بات اور تقریر جو ثابت ہے وہ سنت ہے۔ یہی محدثین کا قاعدہ ہے اور یہی تعریف ہے سنت کی تعریف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی باتیں ثابت ہو، جو عمل ثابت ہو اور جو تقریر ثابت ہو وہ سنت ہوتی ہے۔ اور فقہا کے نزدیک سنت کہتے ہیں اس عمل کو جس کو کرنے پر ثواب ہوتا ہے اور اگر چھوڑ دیں گے تو عذاب نہیں ہوتا، اس کو سنت کہا جاتا ہے فقہا کی نظر میں۔ لیکن محدث کی نظر میں، محدثین کی نظر میں سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے عمل اور آپ کی تقریر جو ثابت ہو چکی ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جماعت کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ جماعت، دین کے اندر جماعت وہ ہے مجتمع علیہ اہل الحق، جس پر اہل حق اکٹھا ہو چکے ہیں اہل حق، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ وَأَوَّلُ الْجَمَاعَةِ، اور سب سے پہلی جماعت اور جو گزر چکی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، جو خیر قرون میں افضل زمانے میں تھے، اور جس بات پر، جس امر پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا وہ جماعت تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کون جماعت کہلانے کے حقدار ہیں؟ کہتے ہیں وَمَن بَعْدَهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ، صحابہ کرام کے بعد وہی جماعت کہلانے کے لائق ہیں جو حق پر قائم ہے، فَهُوَ الْجَمَاعَةُ، تو وہی جماعت ہوں گے۔ فَالَّذِي عَلَى الْحَقِّ يُسَمَّى جَمَاعَةً، جو کوئی بھی حق پر ہیں ان کا نام جماعت رکھا جائے گا، وَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ، گرچہ ایک ہی آدمی ہے۔ بس میں آ رہی ہے، اگر حق پر ایک ہی آدمی ہے وہی جماعت کہلائے گا، وہی اکیلے جماعت ہوگا۔ بہت سارے علاقے ہوں گے، لوگ تو بہت رہیں گے، لیکن اس میں سے ایک سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ بہت سارے علاقے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک ہی آدمی ہے جو کتاب اور سنت پر قائم ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ جماعت پر ہے، سب لوگ جماعت پر، جو حق جماعت ہے، نجات پانے والی جماعت اس پر نہیں ہے، یہی اکیلا جماعت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملت کہا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ملت کہا، حالانکہ ملت کا مطلب بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، لیکن اکیلے ملت کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں؟ وہ حق پر قائم تھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم تھے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ وہی کہتے ہیں کہ جو حق پر رہے گا اسی کا نام جماعت ہوگا، گرچہ وہ اکیلا ہو۔ لو کان الناس کلهم علی خلافہ، اور گرچہ سارے کے سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں لیکن وہ جماعت نہیں کہلائے جائیں گے۔ لیس المراد بالجماع الکثرہ،
کہتے ہیں کہ جماعت کا مطلب، جماعت سے مراد زیادہ تعداد نہیں ہوتا، زیادہ تعداد نہیں ہوتا. المراد بالجماعہ ما کانوا علی الحق، جماعت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق پر ہیں، وہی جماعت کہلائیں گے. وَلَوْ كَانُوا طَائِفَةً يَسِيرًا، گرچہ تھوڑی سی جماعت ہو، تھوڑی سے تعداد میں تھوڑے سے ہوں، لیکن وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے. لیکن آج کل اس بات کو لوگ الٹا کر دیے، لوگ الٹا کر دیے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اور کہیں گے کہ جماعت ہے یہ، اور اس میں تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں حق رہے نہ رہے، حق رہے نہ رہے، تعداد صرف. اور کہیں اگر پروگرام ہو جاتا ہے نا، بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو ایسے عام آدمی بھی کہتے ہیں پروگرام کامیاب ہو گیا، اس میں شرک، بدعات، خرافات کیا ہوا اس کو نہیں دیکھا جاتا. بہت سارے بریلیوں میں اور تبلیغیوں میں اور بہت سارے الٹے سیدھے لوگ جماعت اسے بیان کرتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتے ہیں. تو لوگ اس کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی جماعت ہے، حق پر ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حق پر وہی ہے جو کتاب اور سنت پر جمع ہوا ہے، چاہے ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، چار پانچ آدمی ہو، یا تھوڑی سی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو، جو حق پر ہے وہی جماعت کہلانے کے حقدار ہے. آگے اور ایک اصول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالْجَمَاعَةُ فَلَجَ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعَةِ كُلِّهِمْ وَاسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَسَلِمَ لَهُ دِينُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي وَبَيَّنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم النَّاجِي مِنْهَا فَقَالَ مَا كُنْتُ أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي فَهَذَا هُوَ الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم التنطع وعليكم بدينكم العتيق. بہت بہترین ایک اصول کی بات یہ ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس طریقے کو کافی سمجھ لیا، جو آدمی اس طریقے کو کافی سمجھ لیا، اس کو اکتفا کر لیا، اسی کے حد میں محصور ہو گیا، اسی کے حد میں محصور ہو گیا جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور جماعت تھی، صحابہ کرام کی جماعت تھی. تو جس آدمی نے اسی طریقے پر اپنے آپ کو بند کر لیا، کافی سمجھ لیا اور منحصر کر لیا، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تمام بدعتیوں پر کامیاب ہو جائے گا، وہ تمام بدعتیوں پر کامیاب ہو جائے گا اور تمام بدعتیوں پر غالب ہو جائے گا. اور کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ وَاسْتَرَاحَ بَدَنُهُ، اس کا بدن آرام پالے گا، اس کا بدن آرام پالے گا اور انشاءاللہ وہ اپنے دین کو بچا لے گا. سَلِمَ لَهُ دِينُهُ انشاءاللہ، کہتے ہیں انشاءاللہ اس کا دین محفوظ ہو جائے گا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری امت ان قریب فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جائے گی، فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جانے والوں میں سے کون بچیں گے اس کو بھی وضاحت کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ وہی بچے گا ما کنت انا علیہ اليوم واصحابی، میں آج جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی بچیں گے، وہی بچیں گے. اسی وجہ سے امام برباری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ جس آدمی نے منحصر کر لیا، کافی سمجھ لیا اس طریقے کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس پر صحابہ کرام ہیں، اگر ایسا کر لیا تو تمام بدعتیوں پر وہ غالب رہے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اپنے بدن کو بھی بچا لے گا اور اپنے انشاءاللہ اس کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا. کہتے ہیں یہی طریقہ شفا ہے. دیکھیے یہی طریقہ شفا ہے اور یہی طریقہ بالکل واضح ہے، یہی معاملہ بالکل واضح ہے، صاف ستھرا ہے. والمنار المستنیر، اور بالکل روشن منارہ ہے. روشن منارہ، مسجد میں منارہ لگاتے ہیں تو دوری سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں مسجد ہے، تو روشن منارہ ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ
روشن منا رہا ہے، دور ہی سے پتا چلے گا کہ یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، اصل بات یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے ہیں کہ، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور جب ایسی بات ہوتی ہے صحابی کی بات کہ اپنے طرف سے جو کہہ نہیں سکتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مرفوع کے حکم پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بھاری بات کہی، کہا ایاکم والتعمق، تم لوگ زیادہ خود پرید ٹھکرنے سے بچو، گہرائی میں ٹھکرنے سے بچو۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا مت ٹھکرو، اسی کو کہتے ہیں کھودنا کریدنا، تو تم زیادہ کھودنے اور کریدنے سے بچو۔ وَإِيَّاكُمْ التَّنَطُّعَ، اور زیادہ تکلفات سے بچو، تشدد سے بچو۔ اور کہا وَعَلَيْكُمْ بِدِينِكُمْ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پرانے دین کو پکڑو، پرانے دین کو پکڑو۔ یہ یہاں ایک اتنا بہترین اصول ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم لوگ سنتے ہیں اس اصول کی۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور صحابہ کرام کے طریقے کو کافی سمجھ لے اور اسی میں محصور ہو جائے تو بدعتیوں سے بچ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم بنیادی اصول ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں یہ بہت بڑی بنیادی اصول کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جس پر صحابہ اکرام کی جماعت تھی وہ حق چیز ہے، وہ حق چیز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر ڈٹے رہے گا تو تمام باطل پر وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ تمام باطل پر کامیاب ہو جائے گا، گرچہ باطل کتنوں زیادہ ہو، گرچہ باطل کتنوں زیادہ ہو اس پر وہ غالب رہے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور اپنے بدن کو بچا لے گا، اپنے دین کو بچا لے گا۔ کہتے ہیں اپنے بدن اور اپنے دین کو بچا لے گا۔ کیسے بچائے گا؟ کہتے ہیں من کان علی الکتاب والسنہ وجمع المسلمین سلم لہ دینہ، جو آدمی اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور مسلمان کی جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اسی پر جمع رہے گا، انہی کے طریقے پر جمع رہے گا، وہ اپنے بدن اپنے دین کو بچا لے گا، گرچہ اکیلے رہے گا، وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا، گرچہ اکیلے رہے گا پھر بھی اپنے بدن اور اپنے دین کو بچا لے گا، اور باطل پر وہ غالب رہے گا۔ کیسے؟ بالحجہ والبرہان، دلیل کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دلیل ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ لَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کرام کی طرح اہل کتاب بھی ایمان لائے تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو ان کے ایمان کو معیار بتلایا، ان کے ایمان کو معیار بتلایا۔ تو یہ بات ہے، ایسے آدمی پر کوئی شبہات یعنی ڈاؤٹ سے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ دلیل ہے اس کے پاس۔ دلیل جو ہے نا اجالے اور روشن دان کی طرح کام کرتے ہیں، ٹارچ کی طرح کام کرتے ہیں۔ آدمی اگر اندھیرے گھر میں ہو تو کون سی چیز کہاں ہے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جیسے بلب جلائیں گے کہاں کون سی چیز ہے پتہ چل جائے گا۔ قرآن اور حدیث اسی طریقے سے روشنی ہے، وہ روشنی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتلا دیا کہ فرقے ہوں گے میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، لیکن جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے گی کون؟ ان میں سے 72 فرقے جہنم میں چلائے جائیں گے، لیکن بچے گی کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ بچ جائیں گے، وہ لوگ بچ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں فرقہ بندی ہونے کے وقت گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ فرقہ بندی جب ہوں گے تو ایسے آدمی گمراہی سے بچ جائے گا، کیونکہ فرقہ بندی جب ہوں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلے گی، تو ایسے وقت میں وہ گمراہی سے بچ جائے گا اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات جو کہی ہے
کہ یہ شفا ہے اور بیان ہے، شفا اور بیان ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑا، مستقبل میں یہاں تک کہ فیوچر میں جو آنے والی باتیں ہیں اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جو اطلاع کیا کہ ایسے ایسے قیامت کے قریب ایسے ایسے چیزیں ہونے والی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، بیان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ بصیرت پر رہیں، دین پر رہیں، بصیرت کے ساتھ زندگی پار کریں، آگے فیوچر میں جو فتنے آنے والے ہیں اس سے بچ کر کے بصیرت کے ساتھ زندگی پار کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی ہے ہم پر، شفقت اور مہربانی ہے ہم پر کہ جب لوگ فرقہ بندیوں میں مبتلا ہوں گے، خواہشات میں پڑیں گے، تو بہت سارے لوگ حق پر لازم پکڑے رہیں گے، حق کو لازم پکڑے رہیں گے اور صبر کریں گے، برداشت کریں گے، یہی نجات پائیں گے، یہی نجات پائیں گے۔ اور امام برباری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ روشن منارہ ہے، روشن منارہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک وضاحت کر رہے ہیں اس کے بارے میں، کہتے ہیں کہ عام طور پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بہت اونچا منار لگاتے تھے اور اس میں آگ جلا دیتے تھے، اس میں آگ جلا دیتے تھے۔ آگ کیوں؟ تاکہ مسافر لوگ راستہ معلوم کرے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے، وہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سمندروں میں بھی ایسا کرتے ہیں، سمندروں میں بھی آگ جلاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سا روٹ ہے، کدھر۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور سنت کا طریقہ اسی طریقے سے منارہ ہے، اسی طریقے سے منارہ ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس منارے کی طرف جو بھی آئے گا وہ نجات پائے گا، ہلاکت سے بچ جائے گا، ہلاکت سے بچ جائے گا۔ تو خشکی اور تری میں منارہ لگاتے تھے، آگ جلا کر رکھ دیتے تھے تاکہ معلوم چلے کہ کون سا راستہ کدھر جا رہا ہے۔ یہی سنت اور اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ اسی طرح کام کرتا ہے، اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ جو بھی اس طریقے پر جائے گا وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، راستہ بھٹکنے سے بچ جائے گا، ڈوبنے سے بچ جائے گا اور فتنہ سے بچ جائے گا، اور قیامت کے دن وہ پھر جہنم سے بچ جائے گا۔ اور یہاں کیا کہے کہ تم لوگ کیا کرو، تم لوگ قریدنے سے بچ جاؤ، گہرائی میں جانے سے بچ جاؤ، اور پھر تنطع سے بچ جاؤ، تکلفات سے بچ جاؤ۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تعمق اور تنطع یہ کہتے ہیں غلو اور تشدد کو کہتے ہیں، غلو اور تشدد کو کہتے ہیں۔ غلو دین میں، غلو حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، اسی کو کہتے ہیں تعمق اور تنطع۔ کہتے ہیں کہ وہ بات یاد کرو، 3 صحابہ کرام آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پوچھنے کے لیے، اور اس کے بعد کیا بولے کہ اب ہمیشہ روزہ رکھنا ہے، اور ایک نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، پوری رات بھر نماز پڑھنی ہے، سونا نہیں ہے، اور ایک نے کہا کہ اب زندگی بھر شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ ان تینوں کی بات کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رد کیا، غلط ہے یہ، اور بتلایا کہ ہم سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، اور روزہ رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے ہیں، یعنی نفلی جو روزے ہیں وہ چھوڑتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کا راستہ بتلایا، غلو سے بچایا، ان کو منع کیا، اور کیا کہا یہ ہمارا طریقہ ہے، اس سے جو ہٹے گا ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعلق کو توڑ دیا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، اس طریقے پر جو نہیں ہے وہ ہم سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غلو کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ عبادت کر رہا ہوں، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ تعمق اور تنطع سے بچنا چاہیے، بلکہ پرانے دین کو پکڑنا چاہیے، دین عتیق کو پکڑنا چاہیے۔ دین عتیق کیا ہے، ایک تھوڑی سی وضاحت آگے کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ دین عتیق کیا ہے، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔
اور جنت نصیب کرے. کہتے ہیں وعلم ان الدین العتیق، جان لو دین عتیق کہتے ہیں اس دین کو، اس طریقے کو، ما کان من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قتل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کے بیچ میں جو طریقہ، جو دین تھا، اس کو دین عتیق کہتے ہیں. اس کو دین عتیق کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، شہید ہو گئے. تو اس کے بیچ میں جو بھی دین اور جو بھی طریقہ تھا، اس کو دین عتیق کہتے ہیں، اس کو دین عتیق کہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں وکان قتلہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا جانا، اول الفرقہ، یہ پہلا فرقہ بندی کی وجہ بنی، فرقہ بندی کی سب سے پہلی وجہ بنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جانا. وَأَوَّلُ الْاخْتِلَافِ، پہلے اختلاف، جو ایسے اختلاف پہلے تو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے تھے، لیکن اس سے دین سے نہیں نکل جاتے تھے، بدعت اور خرافات میں نہیں پڑ جاتے تھے، وہ دلیل کے بنیاد پر یہ اور اجتہاد کی بنیاد پر تھوڑے اختلاف ہوتے تھے. لیکن ایسے اختلاف جو خطرناک ڈینجر پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کے بعد، کہتے ہیں فتحاربت الامہ، امت لڑائی بھڑائی میں پڑ گئی، امت لڑائی بھڑائی میں پڑ گئی، وتفرقت، فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو گئی، واتبعت الطعم، اور امت جو ہے لالچ میں پڑ گئی، امت اس کے بعد لالچ میں پڑ گئی، والاہواء، خواہش پرستی میں پڑ گئی، والمیل الی الدنیا، اور دنیا کی طرف مائل ہو گئی، یہ امت دنیا کی طرف، دنیا داری میں مائل ہو گئی. فلیس لأحد رخصہ فی شیء احدثہ مما لم یکن علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ کسی کے لیے رخصت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ ایسے کوئی طریقہ ایجاد کرے، پیدا کرے، جو طریقہ، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں تھے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بنائے، آغاز کرے جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں تھے. آج کتنے طریقہ لوگ اپنے اپنے شہر، اپنے ایک عمل کے ذریعے سے یا کسی آدمی کی طرف نسبت کر کے ایک پوری جماعت اور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں، اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں. ایک جگہ کی طرف نسبت کر کے طریقہ، جیسے بریلی ایک جگہ ہے دلی کے قریب، اس کی طرف نسبت کر کے بریلیویت ایک فرقہ بن گیا. دیوبندیت کیا ہے؟ دیوبند ایک جگہ ہے، اس کی طرف نسبت کر کے دیوبندیت. اور ایک عمل کو کبھی کبھی عمل کے ذریعے سے، جیسے تبلیغ کر رہے ہیں تو تبلیغی جماعت، ایک عمل کے ذریعے سے ایک عمل کی طرف نسبت کر کے ایسے عجیب اس زمانے میں تو خطرناک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں تھے، اس میں ایسے طریقہ بنانا کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں. او یکون رجل یدعو الی شیء احدثہ من قبلہ من اہل البدع، اور کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جو طریقہ اہل بدعت کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے ادھر بلائے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل بدعت نے جو طریقہ ایجاد کیا ہے اس طریقے کی طرف بلائے. یہاں بہت غور سے سنیے، بہت اہم نقطہ ہے. ایک طریقہ اہل بدعت کی طرف سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آدمی نے نہیں بنایا ہے، کسی آدمی نے، یہ آدمی نے نہیں بنایا، بدعتیوں نے بنایا، لیکن یہ دوسرا آدمی اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، دوسرا آدمی اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. کہتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا، بدعت ایجاد تو نہیں کیا لیکن بدعت کی طرف بلا رہا ہے، کہتے ہیں فہوا کمن احدثا، تو وہ اسی طرح ہے جیسے بدعت اسی نے پیدا کیا ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ بچائے ہم کو ایسے غلط طریقے کی طرف لوگوں کو بلانے سے. کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ بدعتیوں نے ایجاد کیا اہل بدعت کی طرف سے، اور دوسرے اس کی طرف بلا رہا ہے،
تو بلانے والا ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ اسی نے بدعت ایجاد کیا ہے. بدعت ایجاد کیا ہے. فمن زعم ذلك او قال به فقد رد السنہ. وہ کتنا بڑا آدمی، کتنا بیکار ہے. آگے ایک اہم ایک دم آخر میں وضاحت کر رہے ہیں، جس نے کوئی اسے بدعت کا دعویٰ کر لیا، بدعت کا دعویٰ کر لیا اور اسی کو انجام دے رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، تو وہ آدمی ایسا ہے جس نے سنت کو رد کر دیا. اور اسے ہوتا ہے، جو آدمی بدعت کی طرف بلائے گا وہ سنت کا رد ضرور کرے گا، سنت کا رد ضرور کر دے گا. وخالف الحق، ایسا آدمی حق کے خلاف کرتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے. والجماعہ، اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی اس جماعت کے خلاف کام کر رہا ہے. واباح البدع، اور بدعت کو جائز سمجھ رہا ہے، وہ بدعت کو جائز سمجھ رہا ہے، تو کتنا بڑا نقصان دینے والا ہوگا جانتے ہیں؟ امام برباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ أَغَرُّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِبْلِيسِ. ایسا آدمی امت پر ابلیس سے زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے. ایسا آدمی جو صحابہ کرام جس طریقے پر نہیں تھے ایسے طریقہ بنا رہا ہے، ایسا طریقہ بنا رہا ہے، یا بدعتیوں نے بنایا اس کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ سنت کے خلاف اور حق کے خلاف، صحابہ کرام کی جماعت کے خلاف وہ خلاف کر رہا ہے اور بدعت کو جائز سمجھ رہا ہے. ایسا آدمی امت پر ابلیس سے زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی وضاحت کئی طرح سے کیا ہے. اس میں جو اہم نقطہ ہے، ابلیس سے بھی زیادہ کیوں نقصان دینے والا ہوتا ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں ابلیس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ہمارا کھلا دشمن ہے. ابلیس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، بندہ بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس آدمی کے بارے میں سب کو پتا نہیں ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ ایک تو دین کا نام لیتا ہے، دین کا نام لیتا ہے اور لوگوں کو بدعات اور خرافات کی طرف بلاتا ہے. اسی وجہ سے اس سے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دینے والا ہوتا ہے. کیوں لوگ اس کی طرف آئیں گے؟ کیوں؟ دین سمجھ کر کے کہ یہ دین ہے. اور دنیا میں جو بھی بدعاتیں خرافات پیدا ہوتی ہے، لوگ دین ہی سمجھ کر کے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں. اور آج کل تو ایسے ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر، کوئی نبی کا دعویٰ کر دے رہا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جا رہے ہیں، کوئی مہدی کا دعویٰ کر دے رہا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جا رہے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر دے رہا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جا رہے ہیں. عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. یہ سب خرافات ہے بھائی. دین جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، وہی پکا سچا دین، وہی پکا سچا دین ہے. اسی راستے پر چلنا چاہیے. وہ دنیا میں فتنوں کے وقت گمراہی سے بچنے کا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی بدعات، خرافات، شرک اور گمراہی کے راستے سے اللہ بچا کر رکھے اور دین عتیق کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.